اور اب بات مریم نواز صاحبہ کی، جن کی گونج سب نے سنی، اور وہ جو سرزنش جس انداز میں انہوں نے بیوروکریسی کی شاید یہ پہلی مثال تھی. ان کا لہجہ کیا تھا اور کیا معاملہ ہوا؟ بھاٹی گیٹ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہم نے اس سے پہلے ایسے انسیڈنٹس کراچی میں رپورٹ ہوتے دیکھے اور وہاں پر پھر میئر صاحب اچھی خاصی تنقید کی زد میں آتے تھے. تو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کو مثال بنایا، چاہے وہ آگ لگنے کا واقعہ ہو، آتش زدگی کا، یا پھر یہ گٹر کے ڈھکن کا معاملہ. انہوں نے کہا میں خود مانیٹر کرتی ہوں، اس کے باوجود یہ انسیڈنٹ ہوا. اچھا، انسیڈنٹ کے بعد یہ ہوا کہ اس کو دبانے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد جو مریم نواز صاحبہ نے کہا، کیا لہجہ تھا ان کا، کیا انداز، ذرا ایک جھلک دیکھتے ہیں اس کی. جی. اتنا پرائم ایریا جہاں پہ اتنی زیادہ آمد و رفت ہے، وہ جگہ وہاں کنسٹرکشن سائٹ ہے، اور وہاں پہ کتنی بڑی کرمنل نیگلیجنس ہوئی کہ وہاں کام بھی نہیں ہو رہا، اور کام بند کر کے جو ورکرز ہیں یا کانٹریکٹرز ہیں یا جو بھی ہے وہ جا چکے ہیں، اور اس کے بعد کسی کو پرواہ نہیں کہ وہاں پر کوئی ڈچ کھلا رہ گیا ہے، کوئی مین ہول کھلا رہ گیا ہے، کچھ کھلا رہ گیا، کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر. اور اے سی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی وہاں پر گئے ہی نہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں وہاں پہ کیا ہو. تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب، آپ پھر کس چیز کے اسسٹنٹ کمشنر ہیں؟ ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. دنیا بھر میں جہاں پر کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے سیفٹی میجرز پورے لیے جاتے ہیں، اور آپ کا کام ہے وہاں جہاں کے وزٹ کر کے دیکھنا کہ وہاں پر سیفٹی میجرز پورے لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے. وہ کوئی غیر آباد علاقہ نہیں ہے، وہ لاہور کا سب سے زیادہ گنجان آباد علاقہ ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ فٹ فال ہے لوگوں کی، جہاں پہ دنیا سے لوگ وہ زیارت کے لیے آتے ہیں اس جگہ پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں. صرف سب اس انداز پہ تحسین بھی کی جا رہی ہے، تنقید بھی کی جا رہی ہے. اس سے پہلے کبھی ایسی مثال دیکھنے میں آئی؟ آپ بھی تو سی ایم رہے ہیں. یہ انداز بیوروکریسی کو اس طرح مخاطب کرنے کا حوصلہ افزائی کرے گا یا حوصلہ شکنی، یا کام بہتر ہوگا؟ دیکھیے، شہباز شریف صاحب تو جھڑکیں دے دیتے تھے، وہ تو معطلیاں کرتے تھے، جدھر جاتے تھے معطل کر دیتے تھے. معطل کرتے تھے، مگر اس قسم کی پبلک جھڑکی نہیں دیتے تھے. یہ میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے مریم نے کیا. کیوں؟ آئی تھنک شی وانٹس ٹو سینڈ اے میسیج ٹو دا بیوروکریسی. بیکاز دیکھیے نا، ساری تو بیوروکریسی سے کام لے رہی ہیں، وہ پولیٹیشین سے تو کام ہی نہیں لے رہی. وہ پورا ایک ماڈل ہے نا ڈیولپمنٹ کا. یہ شہباز شریف صاحب کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہے جو مریم نے اس کو بہت آگے لے گئی ہے، کہ جو بھی کام کروانا ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے نہیں کروانا، وہ سول سرونٹس سے ذریعے کروانا ہے، بیوروکریسی کے ذریعے کروانا ہے. عام طور پہ تو پولیٹیشینس ٹیک چارج آف آل دیز تھنگس نا، لوکل گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہوتے ہیں، الیکٹڈ آفیشلز ہوتے ہیں. یہاں تو کوئی نہیں ہے ایسا. یہاں تو آل دی ایڈمنسٹریشن جو ہے، اس کے جو بھی کام ہیں، لوکل گورنمنٹ ہو، پروونشل ہو، کچھ بھی ہو، از ان دا ہینڈز آف بیوروکریٹس. تو وہ، اور یہ ماڈل بڑا کامیاب ہے ان ٹرمز آف ڈیلیوری. ٹھیک، کیونکہ اوبیسلی سول سروس از ٹرینڈ ٹو ڈو دس. مگر اور مریم نے بالکل پورا اپنا بھروسہ جو ہے، اپنا سارا ریلائنس جو ہے آن دا بیوروکریسی ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیز جب ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے دین وہ ایکس نے تو فال کرنا ہی کرنا ہے. بیکاز آپ نے تو چن چن کے لوگ لگائے ہوئے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ سب بندہ ہر ایک کو میرٹ پہ لگایا ہے، کوئی سفارش نہیں ہے. ایم این اے کی، ایم پی اے کی ٹرانسفرز پوسٹنگز میرٹ پہ ہو رہی ہیں، ایفیشنسی کے اوپر چیک رکھا گیا اینڈ سو آن. تو یہ انہوں نے میرا خیال ہے پیغام دیا ہے ساری بیوروکریسی کو کہ سنس یو آر ناؤ دا چوزن، آپ کے اوپر سب ذمہ داریاں ہیں، اور آپ اگر اس قسم کی چیز کریں گے نیگلیجنس، تو پھر یو ول ہیو ٹو پے دا پرائز فار اٹ. اور میں نے ذمہ داری، کیونکہ میں نے آپ کو چنا ہے، اور اگر آپ ڈلیوری نہیں دیں گے دین آئی ول ایکٹ آن یو. تو میرا خیال ہے یہ اچھا. اب بات یہ ہے کہ یہ چلتا تو ہے یہ سلسلہ ایسے ہی، بیکاز دا تھریٹ آف ٹرانسفرز، پوسٹنگس، او ایس ٹی بنانا، اور پھر یہ پبلک میں اس طریقے سے بات کرنا، بیوروکریٹس کو تو یہ بات پسند نہیں آتی. دے ول ناٹ لائک اٹ ون بٹ. مگر کر کیا سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ ریزائن کر سکتے ہیں. اس ملک میں کسی نے ریزائن کیا ہے بیکاز انہوں نے اس قسم کی چیز کے اوپر اچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. ریزائن کوئی ایک عظمہ بخاری صرف کرنا چاہ رہی تھی، رک گئی. اچھا، اب آپ لانا چاہ رہی ہیں وہاں عظمہ کی طرف، بیکاز شی از ان چارج آف انفارمیشن، اور ان کی طرف سے انفارمیشن جو شروع میں آئی وہ یہی تھی کہ یہ فیک سٹوری ہے، ایسے ہوا ہی کچھ نہیں. ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ذرا چیک کر لیں، فیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب جو مریم کی بات سے جو پتہ چلا ہے، چیف منسٹر صاحب یہ کہتی ہیں کہ پہلی جو انفارمیشن آئی فرام دا پولیس اینڈ لوکل، وہ یہی تھی کہ اس کو چھپایا جائے، کہ یہ ہوا ہی نہیں، یہ ہوا ہی نہیں ایسا. اور تاکہ ان کے اوپر ظاہر ہے کیونکہ مریم صاحبہ ایک عرصے سے یہ انسٹرکشن دے رہی تھی کہ ایسا واقعہ ہونا نہیں چاہیے کہیں. تو اب تو اس وقت میرا خیال ہے سب نے یہ کہانی
اٹھا لی, ٹھیک ہے جی نہیں ہوا, یہ ایسی بات ہے, پولیس کہہ رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں, اور سب نے یہی بات لگ دی. بیوروکریسی نے مس ہینڈل کیا, چھپانے کی کوشش کی. میرا خیال ہے بیوروکریسی نہیں, پولیس تو شروع تو پولیس سے ہوتا ہے نا, اوکے, اور وہی اسی لیے انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا نام لیا. پولیس یہ اس قسم کی چیز وداؤٹ دی اسسٹنٹ کمشنر ان دا لوپ ہوتا نہیں ہے. اسسٹنٹ کمشنر تو کانسٹنٹلی مانیٹر یہ کر رہا ہوتا ہے, اور پولیس اس قسم کی چیزیں نہیں کرتی وداؤٹ دی اسسٹنٹ کمشنر. ڈی سی تو اگلی بات ہے نا, وہ تو اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی کو انوالو کرے تو پھر ہے, ادروائز ڈائریکٹلی تو ڈی سی انوالو نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ڈائریکٹلی کمشنر نہیں انوالو ہوتا, ایک چین آف کمانڈ ہے. لوکل پولیس اسٹیشن اے سی, ٹھیک. تو اب اگر پولیس والوں نے اے سی کو غلط بیانی کی ہے تو اے سی کو چاہیے تھا نا چیک کرنا. تو نیگلیجنس اگر ہوئی ہے تو اٹس ایٹ دا لیول آف دا پولیس ایس ایچ او اینڈ دی اے سی. تو اب بات یہ ہے کہ مریم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا نا جی, نام لے کے کیا, نام لے سب کے سامنے, یہ باقی تو انہوں نے اوپر کے نام بھی لے لیے. آئی تھنک وہ جو اوپر والے لوگ ہیں ان کو بات تو پسند نہیں آئی ہوگی, بیکاز ان تھیوری ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے, یہ بنتی اسی 2 لیول کی ہے, نیچے والے 2 لیول. اچھا, اے سی صاحب کی اور پولیس کی, ان کی ذمہ پولیس ٹو بگن ود, جی, اینڈ بیکاز سب سے پہلے ان کو بلایا گیا تفتیش کرنے کے لیے. اب پتہ چلا اس کے شوہر کو اٹھا کے لے گئے, لتر شتر لا کے انہوں کہتے ہیں کہ تو اے مان جاتے ہیں, ایسے ہوا ہی نہیں, ایسے نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. تفتیش کی نہیں, بڑی کیئرلیسنس, نیگلیجنس. اور اگر یا تو ہو سکتا ہے کہ اے سی کو بتایا ہی نہ ہو. جی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے سی صاحب وہاں اس علاقے میں گئی نہیں, مریم نواز صاحبہ گئے نہیں, مگر کیا اگر ان کو بتایا تھا کہ یہ ہوا ہے تو وہ جاتے, یہ بتایا ہی نہیں پولیس نے. انہوں نے یہ شو کیا کہ انہیں نہیں پتا. تو بہرحال اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں, بٹ ڈائریکٹلی تو پولیس از ریسپانسبل. اس لیول کے جو پولیس افسر ہیں دے آر ریسپانسبل, اینڈ آئی تھنک اس میں شاید ایس پی لیول تک بھی بات گئی ہے. ایس ایچ او معطل کر دیے گئے ہیں, ایس پی لیول تک. چیف سیکرٹری صاحب بھی حالانکہ اس بریفنگ میں موجود نہیں, بریفنگ میں تو تھے, ظاہر ہے وہ تو سینئر افسروں کو یہی کہہ رہی ہیں کہ ٹائٹ کر کے رکھیں اپنے جونیئرس کو, بیکاز ادروائز آئی ول ہولڈ یو responsible as well. That was the message. But I must say, I am very impressed. اس لیے بیکاز اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو پھر یہ پھر سے ہوں گے. یہ ہوتے ہیں نا, یہ مین ہولز کا تو ایشو کب سے چاہیے, جیسے بسنت کے اندر گلے کٹتے ہیں اور کچھ لوگ گر جاتے ہیں چھتوں سے, وہ بڑا مشکل ہے اس کو روکنا, مگر امید ہے کہ اس دفعہ میکسیمم روک لیا جائے گا. مگر اسی طریقے سے یہ مین ہول اور یہ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں اس قسم کے, سارا شہر بھرا ہوا ہے ایسے. اب آج میں نے جو سنا ہے کہ جی شی از گیون انسٹرکشنز کہ جی سارے مین ہولز جو ہیں سارے شہر کے اندر وہ آئیڈینٹیفائی کیے جائیں, ان کو کور کیا جائے. تو یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, یہ ان تھیوری یہ لوکل گورنمنٹ کا کام جی, لیکن وہ اس لیول تک جا کے دیکھ رہی ہیں اس معاملے کو, تو وہ دیکھنا. اچھا بائی دا وے, آپ مریم جس طریقے سے پنجاب کو چلا رہی ہیں نا, پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, she is running Punjab like a woman runs a household. وہ سب کی ماں کی بات کی جاتی ہے نا, کہ یا یہ ماں کی بات, ماں جیسے چلاتی ہے گھر کو, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ سب کو دیکھ رہی ہے, گندگی کہاں ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, وہ یہ کیوں ہے, صفائی کیا ہے, بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے, یا باجی بڑی بہن جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہے. تو اب آئی تھنک مریم از پلئنگ دیٹ رول. یہ پروونس تو خیر اٹس لائک اے کنٹری اوور 100 ملین پیپل, تو بٹ ایز یو کین سی وہ میرا خیال ہے 18 گھنٹے کام کرتی ہوں گی. اور پہلے تو جو ایشو جو بنتا ہے نا وہ یہ ہے کہ کام تو ہو رہا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, بہت سے زبردست پروجیکٹس. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کو اس قسم کا ریسیپشن نہیں مل رہی جو کہ سیاستدان ایکسپیکٹ کرتا ہے, کہ ان کو تعریف ہو, ان کی ووٹر جو ہے وہ اپنا ذہن چینج کرے, مائل ہو. اور وہ شاید اگلے 2 سال میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے. بٹ ابھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں لوگوں کو پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے, چیف منسٹر کیسی ہے, تو سب سے ایک جواب آتا ہے کام تو اچھے کر رہی ہے, مگر پھر 2-3 چیزوں کے اوپر وہ تنقید کرتے ہیں جو ذاتی ایشوز ہیں. وہ پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز نہیں ہیں. ان کی جتنی بھی اسکیمز ہوئی ہیں ایکسیپٹ فار 1 or 2 میرا خیال ہے جس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت تنقید ہوئی ہے, باقی تو دیر آل گریٹ اسکیمز.